الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ضیف آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ضیف آپ کے لیے آج ایک بہت ہی پاورفل وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اولاد نہیں ہو رہی، یا وہ لوگ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جڑواں بیٹے ہوں، ان کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو بندے کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ مگر دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس وقت اس سے کوئی ہوش نہیں ہوتے، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ مگر جب اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اسے اس وقت اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اس وقت وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ نمازیں یاد نہیں ہوتی کہ اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے وہ تب ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیسا لگتا ہے انہیں اولاد کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولادوں سے نوازے اور ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اولاد دے، نیک صحت مند اولاد کی دعا ہمیشہ کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ہم وظیفے کی جانب۔ ہمارا وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اس کا وظیفہ ہے اولاد کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اسے فجر اور عشاء کے ٹائم پڑھنا ہے۔ فجر کے ٹائم آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 101 مرتبہ، اور عشاء میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر 101 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ کوثر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑواں بچے دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اس وظیفے کو بہت سے لوگوں نے کیا ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔